ہاں جی، جب سے ایم این اے بنا تھا تو اس ایوان میں آیا تو شہریار افریدی اور میں دونوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے شہریار افریدی سے کہا، میں نے کہا شہریار افریدی یار مجھے بھائی بن کے سچ سے بتاؤ کہ اس وقت کیا ہوا تھا اور یہ کیوں مقدمہ دائر کیا گیا تھا۔ شہریار افریدی نے مجھے کہا کہ اٹھو، میں یہاں نہیں بات کروں گا، میں تمہارے ساتھ کہیں اور چل کے بات کروں گا۔ ہم دونوں اٹھے اور شہریار افریدی ایک چیمبر میں آئے اور انہوں نے آ کے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد قرآن شریف بیچ میں رکھ لیا، اور قرآن شریف رکھ کر شہریار افریدی کی آنکھوں میں پانی تھا اور اس نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کر مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ مقدمہ نہ میں نے بنایا نہ خان نے بنایا، یہ ہماری حکومت تھی، ہمیں جو چیزیں دکھائی گئی تھی ادارہ اس سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا جی ہوا یہ تھا کہ میں سفر میں تھا، مجھے ٹیلی فون کال آئی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ثناءاللہ کو گرفتار کیا گیا ہے، تم نارکوٹکس کے منسٹر ہو، مجھے فوراً سے پہلے رپورٹ لے کر بتاؤ کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اور ڈی جی اے این ایف کو انہوں نے طلب کیا اپنے دفتر میں اور انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کی قسم کھا کر آپ بتائیں کہ یہ کیا حقائق ہیں۔ تو شہریار افریدی کہتا ہے کہ میں نے ان سے ان کے بچوں کی قسم، اور انہوں نے مجھے جو ویڈیو کلپس اور جو چیزیں دکھائیں وہ ثبوت کے طور پہ دکھائیں، اور دکھانے کے بعد میں نے ڈی جی این ایف سے کہا کہ اب آپ میرے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس چلیں گے۔ پھر میں پرائم منسٹر کے پاس لے گیا اور وہ سارے حقائق میں نے جو ہے وہ وزیر اعظم کو دکھائے، اور وزیر اعظم نے کہا کہ آپ نے یہ جو کچھ بھی کرنا ہے قانون کے دائرے میں رہ کر حقائق کو سامنے رکھ کر کرنا ہے، میں نہ سنوں کہ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اور یہ بات میری اور شہریار افریدی کے درمیان ہوئی تھی، اور یہ قرآن پہ حلف دے کر انہوں نے یہ مجھے بات بتائی تھی۔ آج جب شہریار افریدی نے اپنی سپیچ میں اس بات کو ریپیٹ کیا تو پھر میں نے ضروری سمجھا کہ اس کی وضاحت بھی کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میں اسی حلقے سے ہوں جس حلقے میں سے ثناءاللہ ہیں، اب میں جیتا ہوں تو میں اس کا بھی ایم این اے ہوں، تو میں نے آج اس کا جگہ پر کھڑے ہو کر حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی انکوائری کی جائے، حقائق سامنے لے کر آئے جائیں، کون شخص تھا، کس نے ان کے خلاف ایف آئی آر مقدمہ بنایا، کیا وہ سچا تھا، کیا وہ جھوٹا تھا، جو بھی ہیں یہ حقائق سامنے آنے، کیونکہ ابھی تک رانا ثناءاللہ بیل پر ہیں، رانا ثناءاللہ بری نہیں ہوئے اس کیس میں، اور اے این ایف کے رولز کے مطابق یہ اگر منشیات رانا ثناءاللہ کی نہیں تھی تو پھر یہ منشیات کس کی تھی، اور جس کی تھی یہ اس کے گلے پڑنی چاہیے۔ تو لہٰذا اس حقائق کا آنا بہت ضروری ہے، اور میرا خیال ہے کہ آج کے بعد میں امید کرتا ہوں رانا ثناءاللہ سے کہ وہ بارہا اب یہ نہیں کہیں گے کہ عمران خان نے یا شہریار افریدی نے میرے اوپر مقدمہ دائر کیا تھا۔ اگر آج وہ سمجھتے ہیں کہ میرے مطالبے کے بعد ان میں کوئی کٹسی ہے، ان میں دیدہ دلیری ہے، تو جنہوں نے ان پر حقیقی معنی پہ پرچہ بنایا ان کا نام لیں۔